وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو میرے حبیب، جب فرشتوں نے، ملائکہ نے مریم سے کہا اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں مطہرہ قرار دیا ہے، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے عالمین میں۔ 1,24,000 نبیوں کا وزن اور کائنات کی 4 مقدس بیویوں کا وزن، ذرا دیکھیے تو صحیح جی۔ یہ جو اللہ کا نظام ہے نا، اس میں خواتین کا کیا مقام ہے، ذرا محسوس کیجئے گا۔ خاتون 4 روپ اپناتی ہے بھائی، 4 کردار اپناتی ہے خاتون۔ ایک تمہید زندگی، ایک اصل زندگی، ایک نتیجہ زندگی، ایک حسن زندگی۔ خاتون 4 کرداروں میں ڈھلتی ہے۔ ہر کردار کا انداز دوسرے کردار سے مختلف۔ تمہید زندگی، بیٹی، جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں ان گھروں کی اداسی دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اور جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہاں کی رونق دیکھنے کی ہے۔ تمہید زندگی یعنی بیٹی۔ باپ کی ساری تکان دور ہو جاتی ہے بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر۔ اور میری اور آپ کی کیا حیثیت جب سرکار فرمائیں کہ میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں حوصلہ پاتا ہوں جب میں سیدہ کو دیکھتا ہوں۔ جو بیٹی نبی کے لیے تمہید زندگی بن جائے، جسے دیکھ کر جینے کی آس بڑھے، جو خود نبی کے لیے جنت بن جائے، جو خود نبی کے لیے سکون بن جائے، جس کو دیکھ کر سرکار دو جہاں گویا اپنی تبلیغ اور اپنے پیغام میں حوصلہ پاتے ہوں۔ توجہ چاہوں گا عزیزو، نبی کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے، جس کے آنے پہ سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے نہیں ہوتے، کھڑے ہو کر اس طرف بڑھتے ہیں جہاں سے سیدہ آ رہی ہیں۔ قاما لہا نہیں ہے، قاما الیہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جب سیدہ تشریف لاتی ہیں تو حدیث کہتی ہے قاما الیہا۔ قاما لہا اور قاما الیہا میں عربی گرامر میں فرق ہے۔ قاما لہا یعنی ان کے لیے کھڑے ہو جانا، ان کے لیے کھڑے ہو گئے، اسے کہیں گے قاما لہا، ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور قاما الیہا کھڑے ہو کر وہاں بڑھے جہاں سے وہ آ رہی ہیں۔ بہت بظاہر تو ایک لام اور الف لام کا فرق ہے، لہا اور الیہا، لیکن بڑا زمین تا آسمان فرق ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر اس طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں۔ وَأَجْلَسَهَا، ہاتھ پکڑ کے لاتے ہیں، اجلسها فی مجلسے، اور وہاں بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے۔ بھئی یہ بات تو آپ کی 50 دفعہ کی سنی ہوئی ہے، مگر ایک بات اور مجھ سے سن لیجئے اس میں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے، وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے تھے۔ حدیث یہاں خاموش ہے کہ خود کھڑے ہو جاتے تھے یا بیٹھتے تھے۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر۔ حدیث خاموش ہے۔ یہ اہل ادب تشریف فرمائے ہیں، الامر فوق الادب، یہ قاعدہ ہے یا نہیں؟ الامر فوق الادب، ادب کہتا ہے کہ کچھ اور کرنا ہے، امر کہتا ہے کچھ اور کرنا ہے۔ یعنی ادب کو ادب بن جاتا ہے جب امر پر عمل کیا جائے، یعنی وہی ادب ہو جاتا ہے کہ جب امر پر عمل کیا جائے۔ میرا دل نہیں مان رہا یہ کام کرنے کو، مگر میرا بڑا کہہ رہا ہے ایسا کرو، تو جب میرا بڑا کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو تو یہی ادب ہے، ایسا کرنا ہی ادب ہے۔ اب سرکار جب سیدہ کو اپنی جگہ بٹھا دیتے تھے تو اگر سرکار کھڑے ہیں تو امر یہ ہے بیٹھی رہو۔ یہ نبی کی بات کر رہا ہوں،
سرکار نے آخری رحلت سے کچھ مدت پہلے جو وصیتیں فرمائیں ان میں ایک وصیت یہ فرمائی، یا علی فافعل ما تؤمر، یا علی تم وہی کرو گے جو سیدہ کہیں گی۔ یہ بچہ سوال کرتا ہے جب مولا گھر میں تھے تو دروازے پہ بی بی کیوں آئیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جب مولا گھر میں تھے تو سیدہ دروازے پر کیوں آئیں؟ اس لیے کہ نبی کہہ گئے تھے جو میری فاطمہ امر کرے اسے اس پر عمل کرو۔ میں جاؤں گی تو سیدہ کا حکم ہے کہ میں جاؤں گی۔ اب حکم پر ہی عمل در حقیقت ادب ہے۔ ہاں یہ ہے بیٹی نبی کی، یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے۔